بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ حضرات، اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے، اس کی مہربانی سے آج ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کے رحمت والے دن آپ حضرات کی خدمت میں حاضری کا شرف اللہ رب العزت نے نصیب فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام مسنون کے بعد جیسا کہ آپ دوستوں اور آپ حضرات کے علم میں ہے، یہ شعبان المعظم کا رحمتوں اور برکتوں والا مبارک مہینہ ہے، اور اس مبارک مہینے کے یہ آخری ایام ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کی توفیق سے، اس کی کرم نوازی سے، اس کی مہربانی سے زندگی میں ایک مرتبہ پھر خالق کائنات ہمیں رمضان المبارک کا رحمتوں اور برکتوں والا مبارک، عظمتوں والا، شانوں والا جو مہینہ ہے، جو ماہ مبارک ہے، وہ اللہ رب العزت ہمیں نصیب فرمائے گا۔ یقیناً یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ رحمت اور برکت والے مبارک مہینے عطا فرمائے ہیں، اور جو ماہ مبارک اب آنے والا ہے یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، انتہائی عظمت، شان کا حامل، برکتوں والا یہ مبارک مہینہ ہے جو عنقریب آئندہ کچھ دنوں کے بعد ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ میں اسی مناسبت سے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں آج عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ یہ جو آیہ کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت نے روزوں کی فرضیت کا ذکر فرمایا اور اس کا مقصد بیان فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس میں روزوں کی فرضیت کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا اور روزوں کا مقصد بیان کیا کہ اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہیں تقوی و پرہیزگاری کی نعمت نصیب ہو جائے۔ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں یہ 2 ہجری اور 2 شعبان بروز پیر فرض ہوئے، یعنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو سب سے پہلے مدینہ منورہ میں اللہ رب العزت نے حضور کریم علیہ السلام کی امت کو جو 2 چیزیں عطا کی، وہ
دو اہم چیزیں کون سی ہیں؟ ان میں ایک رمضان المبارک کے روزے ہیں اور دوسرا بیت اللہ شریف کا قبلہ ہونا ہے۔ یعنی ہجرت مدینہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دو چیزیں عطا فرمائیں، اس امت پر یہ کرم نوازی فرمائی۔ ان میں پہلی کرم نوازی یہ فرمائی کہ 2 ہجری 2 شعبان بروز پیر، یہ جو پیر کا دن ہے یہ بڑی عظمت اور اہمیت کا حامل ہے۔ بہت سے اہم جو واقعات ہیں وہ پیر کے دن ہوئے، ان میں ایک یہ بھی علماء نے، مفسرین نے، اہل علم نے لکھا کہ جو رمضان المبارک کے روزے ہیں یہ بھی اللہ نے 2 ہجری 2 شعبان اور پیر کے دن مسلمانوں پہ فرض فرمائے۔ اور دوسری بڑی جو مہربانی اور کرم نوازی اللہ رب العزت کی ہوئی ہم پر اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کعبہ شریف جو بیت اللہ شریف ہے اسے مسلمانوں کا قبلہ بنایا ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہجرت مدینہ کے بعد یہ فرض ہوئی۔ اور یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ بڑا ہی برکتوں والا ہے۔ اور میں ایک بات یہاں پر یہ بھی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مہینے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اور وہ تعلق جو ہے نبی کریم علیہ السلام کا وہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے کے بعد قائم نہیں ہوا، بلکہ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کو اگر آپ پڑھیں، حضور کریم علیہ السلام کی زندگی کا اگر آپ بغور مطالعہ فرمائیں تو ایک بات آپ کے علم میں آئے گی کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی یہی رمضان المبارک کا وہ برکتوں اور رحمتوں والا مبارک عظمتوں والا مہینہ ہے، جس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر تنہائی میں بیٹھ کر، تخلیہ میں بیٹھ کر، علیحدہ بیٹھ کر سارے جہان سے کٹ کر اپنے رب کے ساتھ مناجات فرمایا کرتے تھے اور اللہ کے ذکر و فکر میں مشغول رہا کرتے تھے۔ یعنی کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ حضور کریم علیہ السلام کا جو ایک بڑا محبت کا تعلق ہے اس ماہ مبارک کے ساتھ، یہ رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد قائم ہوا، ایسا نہیں ہے، بلکہ رمضان المبارک کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق ہے وہ اعلان نبوت سے پہلے کا اس ماہ مبارک کے ساتھ قائم ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام غار حرا کے اندر اعلان نبوت سے پہلے جو جا کر عبادت فرمایا کرتے تھے، ذکر و فکر میں مشغول رہا کرتے تھے، وہ بھی یہ رمضان المبارک کا ہی رحمتوں اور برکتوں والا مبارک مہینہ ہے، وہ بھی یہی مہینہ ہے، وہ بھی یہی مبارک مہینہ ہے جس میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی تنہائیوں میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اور پھر جیسا کہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ 2 ہجری 2 شعبان کو پیر کے دن روزے فرض ہوئے، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اور یہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ یہ صرف تم پر ہی نہیں، تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے، یہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے، اور ہم اس لیے فرض کر رہے ہیں تم پر تاکہ تم متقی بن جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے، پرہیزگاری نصیب۔ یہ مقصد، پرپز آف دی فاسٹنگ اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ کے اندر بیان فرمایا، وہ ہے متقی، وہ ہے پرہیزگار بننا۔ اللہ اکبر۔ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ 2 ہجری میں فرض ہوئے تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے جو آپ کا جو حیات ظاہری ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو آپ اس دنیا کے اندر تشریف فرما رہے، حضور کریم علیہ السلام کی حیات ظاہری میں 9 مرتبہ رمضان المبارک کا رحمت والا برکت والا مہینہ آیا ہے، 9 مرتبہ، اور ان میں زیادہ تر دن 29 کے تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ سیرت مبارک کا آپ مطالعہ فرمائیں، آپ دیکھیں تو اس میں جو زیادہ تر جو ایام ہیں، جو دن آئے رمضان المبارک کے وہ 29 کے دن ہیں۔ تو یہ رحمت برکت والا مبارک مہینہ ہے جو اللہ رب العزت نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرات یہ
اتنا اتنا برکت اور رحمت والا یہ مبارک مہینہ ہے حضور کریم علیہ السلام کی امت کو جو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے کہ اگر میرے آقا کریم علیہ السلام نے مسند ابو یعلا شریف کی ایک حدیث پاک ہے، اس میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر رمضان کی اہمیت اور فضیلت کا میری امت کو، لوگوں کو پتہ چل جائے نا کہ اس مہینے کی فضیلت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، تو پھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت یہ تمنا کرے، یہ خواہش کرے گی کہ کاش پورا سال ہی رمضان رہے۔ اگر لوگوں کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ اس مبارک مہینے کی فضیلت کیا ہے اور اس کی عظمت کیا ہے، تو پھر لوگ تمنا کریں گے کہ پورا سال ہی رمضان رہے۔ اللہ اکبر! یعنی اس قدر یہ اہمیت کا حامل مبارک مہینہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے جو عطا فرمایا۔ اب یہ شعبان المعظم کے چند دن باقی رہ گئے جی، اللہ کے حضور یہ دعا فرمائیں آپ حضرات کے خداوند قدوس اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ اللہ رب العزت یہ زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ رحمت والی گھڑیاں نصیب فرمائے جی۔ اور آج امت مشکل حالات سے گزر رہی ہے جی۔ اس وقت لاک ڈاؤن ہے، مساجد بند ہیں، ادارے بند ہیں، لوگ گھروں کے اندر ہیں۔ وہ رمضان المبارک کے موقع پر جو ایک رونق ہوا کرتی تھی، ایک نیکیوں کی بہار ہوتی تھی اور ایک پورا اہتمام ہوتا تھا، وہ دعا فرمائیں اللہ کرے کہ ہمیں پھر اس سال وہ نصیب ہو، ہم اس سے محروم نہ ہوں جی۔ ایک عجب کیفیت اور ایک عجب رنگ و نور کا موسم ہوتا ہے نا رمضان المبارک میں، افطاری، سحریاں اور راتوں کو قرآن مجید کا سننا اور تلاوتیں، تو یہ ساری چیزیں آپ حضرات جب دیکھتے ہیں کتنی ایک رحمت والی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ ہر شخص، یہ ایک نیکیوں کا موسم بہار ہے، جیسے بہار کا موسم آتا ہے، پھول کھلتے ہیں باغات کے اندر اور خوشبوئیں ہوتی ہیں اور ایک عجب رنگ ہوتا ہے موسم کا، اسی طرح یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ جب یہ مہینہ آتا ہے تو بندگان خدا رب کی ذات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات کی طرف توجہ کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ یہ سارے معاملات انسانوں کے چلتے ہیں جی اس مبارک مہینے میں جی۔ تو دعا کریں۔ اب جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اب سنا ہے کہ 3 ہفتوں کے لیے مزید اس لاک ڈاؤن میں جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا ہے، اور اس کی اب صورتحال جو ہوگی آپ حضرات ساتھ اس کو آپ کو اطلاع ملتی رہے گی، یقیناً مساجد سے بھی اور سوشل میڈیا کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے، ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے۔ تو بہرحال چاہے ہمیں یہ موقع ملے کہ ہماری مساجد کھل جائیں اور پھر ہم مسجدوں کے اندر حاضر ہوں اور حاضر ہو کر ہم اللہ رب العزت کی عبادت میں، ذکر و فکر میں، تلاوت میں، اور پھر اس میں آئیں اور نماز تراویح با جماعت ادا کریں، جمعہ کی نماز با جماعت ادا کریں۔ اگر ایسا نہ ہو سکا تو کم از کم آپ لوگ اپنے اپنے گھروں پر رہ کر اپنی فیملیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ جو ہے وہ نمازوں کا اہتمام کریں، تلاوت قرآن کا اہتمام کریں، گھر کے لوگ گھر کے اندر نماز تراویح ادا کریں جی۔ تو یہ سارے اہتمام ہمیں اپنے اپنے گھروں میں رہ کر کرنے ہوں گے جی۔ ہم یہاں چونکہ برطانیہ میں بستے ہیں، یورپ میں بستے ہیں اور دیگر ممالک کے اندر ہم لوگ یہاں پہ جو ہمارے احباب دوست ساتھی رہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی اپنی اتھارٹیز اور اپنے جو ادارے ہیں ان کی جو ہدایات ہیں ان کی پابندی کریں اور اس کی روشنی میں اپنے اپنے گھروں پہ رہیں اور اپنے اپنے گھروں پر رہ کر وہ ان اوقات کو، آنے والے اس رحمتوں والے مبارک مہینے کی گھڑیوں کو سعادت سمجھتے ہوئے، خوش قسمتی سمجھتے ہوئے، زندگی میں ایک مرتبہ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے کرم نوازی سمجھتے ہوئے اس کو ضائع نہ کریں، بلکہ لمحہ لمحہ کوشش کریں ہمارا دن راتیں اسی طرح عبادت الہی کے اندر بسر ہوں جس طرح ہم نارمل دنوں کے اندر اور زندگی کے اندر ان ایام کے اندر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور سجدہ ریزی کیا کرتے تھے، قیام کیا کرتے تھے۔ یہ ساری باتیں جی۔ تو اس پر ہم نے اس آنے والے مبارک مہینے کے لیے ابھی سے ذہنی طور پہ اس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی، میں نے 2 واقعات آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیے تھے، ان میں سے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ
جو ابھی آج ہم نے یہ ہماری مسجد کے پیج پر بھی شیئر کیا، امام ہمارے علامہ اعجاز شامی صاحب ماشاءاللہ انہوں نے خوبصورت انداز میں اس کو انگلش کے اندر بیان کر دیا، تو وہ یہ کہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اس دور کے اندر ظالم جابر حکمرانوں کے سامنے انہوں نے کلمہ حق بلند کیا، تو کلمہ حق بلند کرنے کی وجہ سے ان کو پھر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا، سزا دی گئی، پریزن میں چلے گئے۔ اور وہ جمعہ کے دن اللہ کے بندے، اللہ کے ولی اور سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم پیشوا جن کی بڑی خدمات ہیں بر صغیر پاک و ہند میں، ان کا بڑا نام ہے، اور آج لاکھوں انسان ان کا جو طریقہ نقشبندیہ ہے اس کو فالو کرتے ہیں، وہ جمعہ کے دن اپنے لباس بدل کے خوشبو لگا کر اور جیل کی سوراخوں تک آتے اور ان سلاخوں کو پکڑ کے ہلاتے تھے زور زور سے کہ، اور پھر اس کے بعد وہ جیلر جو ہوتا تھا پریزنر، وہ کہتا تھا کہ آپ حضرت صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جی آپ تو بند ہیں اندر، آپ تو جا نہیں سکتے باہر، تو وہ پھر وہاں سے واپس لوٹ جاتے تھے جی، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں پھر دعا کرتے کہ باری تعالیٰ جو میرے بس میں تھا میں نے کیا جی، میں نے کپڑے بھی بدلے، خوشبو بھی لگائی، میں نے وضو بھی کیا، میں جمعہ کے دن یہ کیا کرتا تھا اور میں یہ سارے کام کرتا تھا، لیکن اب میں یہاں تک آیا ہوں، اس سے آگے میرے بس میں نہیں ہے جی۔ تو حضرات ہمیں بھی جمعہ کے دن تیاری کرنی چاہیے، اگرچہ ہم گھروں میں موجود ہیں کوئی بات نہیں، آپ لباس بھی بدلیں، غسل بھی کریں، خوشبو بھی لگائیں، اور پھر جمعے کے دن تلاوت بھی کریں، درود و سلام بھی پڑھیں، اور پھر اللہ کے حضور دعا کریں کہ باری تعالیٰ تیرے گھر بند ہیں، جہاں تک میرے بس میں تھا میں تیار ہو بیٹھا، لیکن اب میں باہر تو جا نہیں سکتا، مساجد تک پہنچ نہیں سکتا، تو میں اپنے گھر میں ہی رہ کر مصلی پہ بیٹھ کے تیرے حضور حاضر ہوں، میری اس حاضری کو قبول فرما، میری اس حاضری کو قبول فرما۔ یعنی حضرات جو معمولات عبادت آپ کے نارمل زندگی کے اندر تھے، ان معمولات عبادت کو آج بھی آپ جاری و ساری رکھیں، ان میں فرق نہیں آنا چاہیے کہ کیا ہوا لاک ڈاؤن ہو گیا، مساجد بند ہیں، آپ گھروں میں ہیں، کاروبار نہیں ہے، آپ جاب پر نہیں جا رہے، کچھ نہیں کر رہے، لیکن جو عبادتیں، جو تلاوتیں، جو ذکر و اذکار، جو نیکیاں، جو صدقہ و خیرات، جو مساجد کی خدمت آپ جمعہ کے دن کیا کرتے تھے، وہ آج بھی اس کو جاری و ساری رکھیں، اس کو جاری و ساری رکھیں۔ یہ جو صابر کی ایک تعریف میں نے اس دن بھی عرض کی کہ علماء نے صبر کی ایک تعریف یہ بھی لکھی ہے کہ صابر وہ ہے کہ مشکل سے مشکل گھڑی میں بھی اس کے معمولات عبادت میں فرق نہ ہے، اوکھے تو اوکھے ویلے بھی، مشکل تو مشکل حالات وچ بھی او دے عبادت دے معمولات دے وچ فرق نہ آوے، اس کے معمولات عبادت میں فرق نہیں آنا چاہیے، اسے صابر کہتے ہیں۔ اور میں نے اس کی ایک مثال آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جانثار جو ساتھی تھے میدان کربلا میں، ان کی میں نے آپ کو دی تھی کہ یہ لوگ، ان کی زندگیاں پڑھیں، ہم رسول کریم علیہ السلام کے آل سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اہل بیت کے غلام ہیں، ان سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، اور ہماری گھٹی کے اندر اہل بیت کی محبت ہے، ہمارے خون میں اہل بیت کی محبت شامل ہے، ہمارا ایمان کا حصہ ہے، اور پھر ہم صحابہ اور اہل بیت دونوں سے محبت کرنے والے لوگ ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں، ہمارے یہاں تقسیم نہیں ہے کہ ایک سے کرتے ہیں دوسرے سے نہیں کرتے، ان سے کرتے ہیں ان سے نہیں کرتے، الحمدللہ دونوں ہمارے سر کے تاج ہیں، ہم دونوں سے پیار کرتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے نواسے کی سیرت کا یہ روشن پہلو ہے، میدان کربلا میں آپ صابروں کے سردار ہیں، صبر ختم ہے آپ پر، آپ نے دیکھا کیسا صبر کیا، لیکن اس عالم میں اس صبر کی آپ کو کتنی خوبصورت یہ مثال ملے گی کہ نبی پاک علیہ السلام کے نواسے اور آپ کے جانثار ساتھی، ان کے معمولات عبادت میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا میدان کربلا میں، کوئی نماز ان کی قضا نہیں ہوئی، عبادت ان کی قضا نہیں ہوئی، جو عبادت، جو معمولات وہ نارمل زندگی میں کرتے تھے وہ وہاں بھی انہوں نے کیے ہیں۔ تو جمعہ کے دن آپ حضرات اگرچہ نہیں بھی آ سکتے مسجدوں کے اندر، تو کم از کم جمعے کے دن تیاری کیا کریں، اور آپ جمعہ نہیں پڑھ سکتے، آپ نے ظہر پڑھنی ہے گھر پر، غسل کریں، خوشبو لگائیں، مسواک کریں، نیا لباس پہنیں، امامہ پہنیں، ٹوپی پہنیں، مصلی پہ بیٹھ جائیں کہ باری تعالیٰ یہ میرے بس میں تھا میں نے کیا، آگے اب سلسلہ کچھ نہیں ہے، میں تیری چوکھٹ پہ آ گیا ہوں، مہربانی کر،
کرم نوازی فرما، میری حاضری کو قبول فرما لے اور رحم فرما ہم پر، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور وہ دن پھر دکھا کہ ہم تیرے گھر میں اکٹھے ہو کر تیری عبادت کی لذتوں سے آشنا ہو سکیں، ہم پھر تیرے گھر میں اکٹھے ہو کر تیرے ذکر و فکر کی محفلیں سجا سکیں۔ باری تعالیٰ مہربانی کر آنے والے رمضان میں پھر ہم پر کرم نوازی فرما کہ ہمیں اپنے گھر میں جا کر نماز تراویح کی لذتوں سے آشنا فرما، ہم پر کرم فرما ہے جی۔ تو یہ ہمیں کرنا ہے، اور یہ آنے والا مبارک جو مہینہ ہے یہ انتہائی برکتوں والا مہینہ ہے۔ ابھی سے آپ ذہنی طور پہ اس کے لیے تیاری فرمائیں اور اللہ کے حضور دعائیں بھی کریں اور خداوند قدوس سے التجائیں بھی کریں کہ وہ اپنے فضل و کرم سے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بالخصوص اور پوری انسانیت پر بالعموم رحم فرمائے، اور اس ابتلا سے اور اس مشکل سے اور اس پریشانی سے وہ ہمیں نجات عطا فرمائے۔ تو حضرات، یہ میں آج کی اس گفتگو کے اندر آپ حضرات کی خدمت میں نے یہ چند باتیں اس حوالے سے عرض کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان کے مبارک روزے کے بارے میں ارشاد فرمایا، الصیام جنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ جو روزہ ہے نا، یہ ڈھال ہے، یہ شیلڈ ہے جی۔ اور شیلڈ کس چیز سے ہوتی ہے؟ یہ شیلڈ حفاظت کے لیے ہوتی ہے، نقصان دینے والی چیزوں سے حفاظت۔ شیلڈ بندہ نقصان دینے والی چیزوں سے بچنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ الصیام جنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، روزہ ڈھال ہے۔ کس چیز سے ڈھال ہے؟ یہ ہر اس گناہ سے ڈھال ہے جو بندے کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے، یہ ہر اس چیز سے ڈھال ہے جو انسان، یہ ہر اس نقصان سے بچاتی ہے جس سے ہمیں کسی قسم کا کوئی خطرہ ہو، ہمیں کوئی تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو، یہ ڈھال کے طور پہ یہ روزہ اس کے لیے سامنے آ جاتا ہے۔ اور پھر یہ جو روزہ ہے حضرات، یہ ہمیشہ نقصان کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، اور ہر قسم کے نقصان، دنیا کے نقصان سے بھی بچاتی ہے، یہ آخرت کے نقصان سے، اور یہ ایسا عظمتوں والا عمل ہے کہ جو دنیا میں بھی کام آتا ہے، قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا۔ روزہ شفاعت کرے گا آپ کی قبر کے اندر، روزہ آپ کے آس پاس آ کے، نماز روزے آپ کے اعمال یہ آپ کے آس پاس آ کے کھڑے ہو جائیں گے جب فرشتے قبر میں آتے ہیں، تو یہ اعمال بندے کی شفاعت کا ذریعہ بنتے ہیں جی۔ یہ نقصان سے، ڈھال نقصان سے بچاتی ہے، آنے والی تکلیف سے انسان کو بچاتی ہے، بندہ اس کو سامنے کر دیتا ہے جی۔ تو یہ، اور پھر سب سے بڑا نقصان، وہ دنیا کا نقصان نہیں، وہ آخرت کا نقصان ہے۔ سب سے بڑا نقصان دنیا کا نقصان نہیں، آخرت کا نقصان ہے جی۔ نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہمیں اس بارے میں وہ نشاندہی کرتی ہے کہ جس میں میرے آقا کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ پوچھا تھا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ جانتے ہو کنگال کون ہے؟ جہدے کول کچھ نہ ہو، کوئی شے نہ ہو جی۔ مفلس کسے کہتے ہیں؟ کنگال کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا مفلس اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، دنیا کا مال نہ ہو، پیسے نہ ہو، کھانے کو کچھ نہ ہو، کوئی شے نہ ہوئے جہدے کو انہوں مفلس کہنا ہے۔ فرمایا نہیں، مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس دنیا کا مال نہ ہو۔ فرمایا مفلس وہ ہے کہ جب قیامت کے دن وہ آئے تو اس کے پاس نیکیوں کے انبار ہوں، اس کے پاس نیکیوں کے ڈھیر ہوں اس کے پاس، جب وہ آئے اللہ کے حضور قیامت کے میدان میں۔ لیکن جب وہ آئے گا نیکیوں کے ڈھیر اور اعمال کی کثرت لے کر، تو پھر ساتھ ہی مختلف لوگ آ جائیں گے، اور کوئی آ کے کہے گا اس نے میرا مال دبا رکھا تھا، کوئی کہے گا مجھ سے زیادتی کی تھی، کوئی کہے گا مجھے گالی دی تھی، کوئی کہے گا میرے ساتھ یہ اس نے ظلم کیا تھا، کوئی کہے گا یہ زیادتی کی تھی، اور پھر کہے گا مجھے اس سے بدلہ لے کر دو۔ اور وہ نیکیاں تے بڑیاں لے کے آیا، لیکن وہ سارے لوگ اکٹھے ہو کے آ گئے، انہوں نے کہا سانو بدلہ دو۔ اب بدلہ کس چیز سے دینا ہے کہ اس کی نیکیاں لے لے کر ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن کے ساتھ اس نے ظلم و زیادتی کر رکھی ہوگی، جن کا مال دبا رکھا ہوگا، ادھروں نیکیاں لے لے کے انہوں نے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ حتیٰ کہ یہ کیفیت ہوگی کہ اس کے ساری نیکیاں تقسیم ہو جائیں گی ان لوگوں میں جن کے ساتھ اس نے ظلم و زیادتی کا معاملہ کیا اور جن کا مال اس نے دبا کے رکھا ہوگا، اور یوں وہ ساری نیکیاں وہ لے جائیں گے
حتیٰ کہ اگر کسی کے گناہ باقی ہوں گے تو اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ فرمایا لوگوں، مفلس وہ نہیں جس کے پاس دنیا کا مال نہ ہو، مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن نیکیوں کا ڈھیر لے کر آئے گا لیکن آخر میں اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ یہ ہے مفلس کی ڈیفینیشن نگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہے جی۔ تو حضرات، نقصان، اصل نقصان کیا ہے؟ آخرت کا نقصان ہے۔ ایک ہے دنیا کا نقصان، لیکن اس سے بڑھ کر سب سے بڑا نقصان آخرت کا نقصان ہے۔ اور جو ڈھال ہوتی ہے نا، وہ انسان کو نقصان سے بچاتی ہے۔ اور یہ جو روزہ ہے نا، الصیام جنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اور لوگوں یہ ڈھال ہے، وہ یہ نقصان سے بچاتی ہے، وہ یہ دنیا کے نقصان سے بھی بچاتی ہے، گناہوں سے بھی بچاتی ہے، ہر اس چیز سے تمہیں یہ بچائے گی یہ ڈھال جو چیز تمہیں جہنم کی طرف لے جانے کا سبب بنے گی، یہ ہر اس شے سے تمہیں بچائے گی جی۔ تو حضرات، یہ آنے والا مبارک مہینہ، اس کے لیے اللہ کے حضور دعا کیجئے، اللہ کے حضور دعا کیجئے۔ اور اس آنے والے مبارک مہینے میں ایک ہفتہ تقریباً باقی رہ گیا ہے، آئندہ ایک جمعۃ المبارک ہوگا، غالباً اس دن زیادہ چانسز ہیں چاند نظر آنے کے، اور اگلے دن 25 تاریخ کو کہہ رہے ہیں کہ امید ہے پہلا روزہ ہو جائے گا۔ تو آپ حضرات یہاں رہتے ہیں، مون سائٹنگ ویب سائٹس پر جا کر آپ ڈیٹیل لے سکتے ہیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ آج سائنس اتنی ایڈوانس ہے، آپ اس سے بھی رہنمائی لے سکتے ہیں، اور یقیناً اس ملک میں ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ اس حوالے سے رہنمائی کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ مختلف ٹی وی چینلز کے ذریعے آپ سن لیتے ہیں کہ کہاں چاند نظر آنے کے قابل ہوگا، کہاں نظر آنے کے قابل نہیں ہوگا۔ اور الحمدللہ ہمارے جو اہل سنت و جماعت کے علماء اور مشائخ ہیں، ان کا جو ایک فارمولہ ہے متفقہ، اس کے مطابق یہ رویت پر، یہ چاند کا جو رویت جس دن ممکن ہو اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ مراکش اور اسی طرح ساؤتھ افریقہ اور جو قریبی اسلامی ممالک ہیں ان سے خبر لیتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ ہمیں آج سائنس، نالج، علم، ٹیکنالوجی بھی ہمیں ساتھ ساتھ بتا دیتی ہے۔ تو انشاءاللہ جو بھی دن ہوگا اس کا اعلان یقیناً ہوگا۔ تو آئندہ ہفتے ایک ہفتہ رہ گیا باقی، تو اللہ کے حضور آپ یہ دعا بھی فرمائیں کہ یہ آنے والا مبارک جو مہینہ ہے بڑا برکتوں والا ہے جی، بڑا ہی برکتوں والا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اتنی شانوں والا ہے کہ اگر یہ فضیلت دا پتہ چل جائے تو میری امت تمنا کرے کہ سارا سال ہی رمضان بنے۔ لیکن اللہ نے ہم گناہ گاروں پر یہ مہربانی کی ہے کہ وہ ایسی گھڑیاں اس نے عطا کی ہیں، ایسی ساعتیں عطا کی ہیں، ایسے دن عطا کی ہیں جی۔ قبولیت دعا میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں، میں بار بار آپ کو یہ بات کہتا ہوں، دعا کی قبولیت میں دو چیزوں کا بڑا عمل دخل ہے، ایک جگہ، ایک وقت۔ جگہ برکت والی ہو تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، وقت برکت والا ہو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور یہ جو آنے والا مبارک مہینہ ہے یہ تو اتنا برکتوں والا ہے کہ اس کے ہر لمحے میں اللہ بے شمار لوگوں کو جہنم کی آگ سے نجات عطا کر دیتا ہے، بندہ جہنم کی آگ سے بری ہو جاتا ہے جی۔ تو یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی امت پر اللہ نے یہ کرم نوازی فرمائی۔ 2 ہجری 2 شعبان پیر کے دن روزے فرض ہوئے، 9 مرتبہ حضور کریم علیہ السلام کی حیات ظاہری میں رمضان آیا، اور ان میں اکثر دن 29 کے تھے۔ اور پھر میرے آقا کریم علیہ السلام کے جو رمضان المبارک کے معمولات تھے، انشاءاللہ آئندہ جو ہم دنوں کے اندر یہاں سوشل میڈیا کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے یا ریڈیو کے ذریعے جو گفتگو میں آپ حضرات سے ساتھ ساتھ کرتا رہوں گا، وہ ہم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات رمضان پر گفتگو کریں گے کہ نبی پاک علیہ السلام کا رمضان کیسے گزرتا تھا، حضور کریم علیہ السلام کے معمولات کیا ہوتے تھے رمضان میں جی۔ اور پھر میں نے اور آپ نے، ہم سب نے مل کر کوشش کرنی ہے کہ ہم ہر وہ کام کرنے کی کوشش کریں جو مدینے کے تاجدار علیہ السلام کا مبارک سنت ہے، حضور کا طریقہ ہے جی۔ اور اس پر بڑی اچھی کتاب استاذ العلماء محقق عصر حضرت علامہ مفتی محمد خان قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ ہار رحمت نازل فرمائے، ان کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کیسے گزارتے ہیں۔ تو انہوں نے حضور کریم علیہ السلام کے پورے رمضان کے معمولات اول سے آخر اس کتاب کے اندر جمع کر دی۔ تو صوفہ کی طرف سے یہ کتاب کافی سال پہلے یہاں انگلش زبان کے اندر ہم نے اس کو شائع بھی کیا تھا، یقیناً بہت سے دوستوں کے پاس وہ کتاب ہوگی گھروں میں۔ اس مبارک آنے والے مہینے میں آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں، آپ اس کتاب کو پڑھیں اور اس کتاب کو ریڈ کریں مکمل،
اور اس میں دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے اور نبی پاک علیہ السلام کے دن کیسے گزرتے تھے، حضور کریم علیہ السلام کے مبارک طریقے کیا ہوتے تھے رمضان المبارک میں، اور پھر اپنی زندگی کے اندر اسے لاگو کرنے کی کوشش کریں، ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر لاگو کریں اور پھر ان چیزوں کو ہم اپنانے کی کوشش کریں جو اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ تو یہ اس کتاب کا مطالعہ بہت مفید رہے گا، جن حضرات کے پاس ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اور یقیناً PDF میں بھی اردو میں اور انگلش میں یہ جو کتاب ہے وہ آپ کو آن لائن آپ گوگل سے سرچ کریں تو آپ کو کہیں نہ کہیں سے یہ کتابیں مل جائیں گی۔ بہت سے دوستوں کو ہم نے یہ کتابیں مہیا کر دی تھیں پہلے ہی، تو اب تو شاید ہمارے پاس اتنی نہ ہوں، چند ایک ہی ہوں، تو انشاءاللہ العزیز کچھ کتابوں کے لیے دوستوں نے ریکویسٹ بھی کی تھی اور وہ الحمدللہ وہ پوسٹ کر بھی، یہ ہماری سسٹر میں نے آلریڈی یہ کتاب اس میں جو آپ کو بھیجی ہیں وہ پوسٹ ہو گئی آج، تو انشاءاللہ اس میں وہ آپ کو وہ مل جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ کتاب بھی ایک اس میں شامل ہے، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کتاب کی جو PDF ہے وہ بھی تلاش کر کے دوستوں کے لیے جو ہے وہ ہم اس کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیں۔ دیکھیں کوشش یہی کرنی چاہیے، جیڑی گل نبی پاک علیہ السلام نے دسی ہے نا او دے اتے بندہ کوشش کرے اپنے زندگی کے معمولات کو اس طرز پہ ڈھالنے کی، اس کے مطابق بنانے کی کہ بندہ لب کے چیزاں لبے کہ بھئی میں اے کرن لگا اے دے وچ میرے آقا دا طریقہ کی سی، اب میں نے یہ کام کرنا ہے، اس میں نبی پاک علیہ السلام کی سنت کیا ہے۔ میں بچوں کی شادیاں کرنے لگا ہوں، میں پوچھوں جا کر کہ شادی کرنے کا اور نکاح کا اور یہ مہندی کا اور یہ فلاں اور یہ جتنی، ان میں نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں۔ میں ایصال ثواب کرنے لگا ہوں، اس میں میرے آقا کریم علیہ السلام کے طریقے کیا ہیں۔ میں نے یہ صدقہ کرنا ہے، اس میں کس چیز کو مجھے زیادہ اہمیت جس کو پہلے دینی چاہیے جی۔ میں فلاں بچے کی میں سالگرہ کرنے لگا ہوں، مجھے نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے مطابق مجھے کیا کرنا چاہیے۔ یعنی کوئی بھی آپ زندگی کا کام کر رہے ہیں اس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نبی پاک علیہ السلام کا جو مبارک طریقہ ہے آپ اسے فالو کرنے کی کوشش کریں، اس کے لیے کوشش فرمائیں آپ تمام دوست ہیں جی۔ تو یہ جو کتابیں ہیں یہ رہنمائی فراہم کرتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے رمضان کیسے گزارا، تو آپ بھی کوشش فرمائیں۔ تو میں نے جو بات آپ کی خدمت میں عرض کی، ابھی ایک ہفتہ رہ گیا، ایک معمول میں آخری آپ کی خدمت میں عرض کر کے ایک بات اور پھر اپنی گفتگو کو ختم کر دیتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام اس مبارک مہینے کو پانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے اللہ کے حضور دعا فرمایا کرتے تھے، حضور محبت فرماتے تھے اس مہینے سے۔ مثلا اب یہ ماہ مبارک آنے والا ہے، آپ یہ ارادہ کریں، دعا کریں اللہ کے حضور اور دعا کریں جی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف دعائیں ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں شعبان میں، رجب میں برکتیں عطا فرما، مالک مہربانی کر ہمیں رمضان عطا فرما، اللہ ہمیں رمضان عطا فرما۔ حضور دعائیں فرماتے تھے، اس ماہ مبارک کو پانے کے لیے دعا فرماتے تھے، اس کے حصول کے لیے، اس میں برکت کے لیے دعائیں اللہ کے حضور کرتے، اللہ رمضان عطا فرما، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان وبارک لنا فی رمضان، مختلف الفاظ آپ کو ملیں گے جی۔ تو حضور دعائیں فرماتے تھے۔ ایک ہفتہ رہ گیا ہے، اس پورے ہفتے میں دعا کریں، ہر وقت دعا کیا کریں، ہر نماز کے ساتھ دعا کیا، اللہ ہمیں رمضان عطا فرما، اللہ ہمیں رمضان عطا فرما، اللہ رمضان کی برکتیں نصیب فرما، اللہ صحت و سلامتی کے ساتھ اس مہینے میں عبادت کی لذتیں نصیب فرما، مہربانی فرما، زندگی میں پھر ایک مرتبہ رمضان دے، اللہ مہربانی کر، تو ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی سے معاف کر دے اور ہم پر مساجد کے دروازوں کو کشادہ فرما دے، اللہ ایسے حالات پیدا کر کہ ہم تیرے گھر میں جا کر تیری عبادت کی لذتوں سے آشنا ہو سکیں، مہربانی کر ہم پھر باجماعت جمعہ کی نماز پڑھ سکیں، کرم نوازی فرما پھر جا کر پورا قرآن تیرے گھر میں سن سکیں۔ اللہ کے حضور دعائیں کیجیے، یہ پورا ہفتہ ایک معمول یہ اپنائیے کہ اللہ کے حضور دعا کریں۔ دعا اس وقت بہت ضروری ہے، ہر لمحے ضروری ہے، ہر وقت ضروری ہے، لیکن اب بہت ضروری ہے کہ ہر وقت دعا کیا کریں کہ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس ابتلا سے پوری امت کو، پوری قوم کو، پوری انسانیت کو نجات عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کشادہ فرمائے۔ جو حضرات ان ایام کے اندر جو فوت ہوئے اللہ انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت و تندرستی نصیب فرمائے۔ ہمارے بہت سے احباب نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت و تندرستی کی نعمت نصیب فرمائے۔ حاجی نیاز صاحب
حاجی محمد سردار صاحب اور ان کی اہلیہ بھی، انہیں بھی چوٹ لگ گئی تھی، گر گئی تھیں وہ، اللہ انہیں بھی صحت عطا فرمائے، رانا جمیل صاحب کو صحت عطا فرمائے، اور حاجی پنو صاحب ہیں، حاجی بوستان صاحب ہیں، شرافت بھائی کافی عرصے سے وہ بیمار ہیں، اور یہ ایک سسٹر نے ہمیں دعا کے لیے کہا، ان کی آنٹی فرزانہ وہ بیمار ہیں، اور اسی طرح اور گھروں میں کئی بچے بوڑھے مختلف جگہوں پر، یہاں مختلف شہروں میں، پاکستان میں جہاں کہیں کوئی بیمار ہے نبی پاک علیہ السلام کی امت میں، حاجی آدم صاحب کا بیٹا کافی عرصے سے بیمار ہے، تو حاجی سعید صاحب ہمارے مسجد کے جو ماشاءاللہ سیکٹری ہیں وہ بیمار ہیں بڑے عرصے سے، اب کافی بہتر ہیں، اللہ انہیں مزید صحت نصیب فرمائے، تو ان کے لیے بھی، اور جتنے بیماروں کے لیے ہمیں کہا گیا وقتاً فوقتاً، جن حضرات نے میسیجز کے ذریعے، فون کال کے لیے کہا، اللہ نبی پاک علیہ السلام کی طفیل حضور کریم علیہ السلام کی ساری امت کی بیماریوں کو شفا میں تبدیل فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں نبی پاک علیہ السلام کی پوری امت کو پہلے، پھر اپنے لیے دعا کیا کریں جی، پہلے سرکار کی امت کے لیے، پھر اپنے لیے، اور یہ معمولات میں شامل کر لیں کہ ان ایام کے اندر کثرت سے دعا فرمائیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر لمحہ دعا کریں۔ یہ شعبان کے آخری ایام ہیں، برکتوں والا مبارک مہینہ ہے، یہ جا رہا ہے، اور زیادہ رحمتوں برکتوں والا مبارک مہینہ آ رہا ہے، تو جتنے بھی حضرات گھروں میں اس وقت مجھے سن رہے تھے، اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ اس آنے والے مبارک مہینے کو پوری امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث خیر فرمائے، باعث رحمت فرمائے، ابھی سے ہم سب کو اللہ صحت و سلامتی نصیب کرے، ہمیں ہر قسم کی پریشانی، دکھ، تکلیف، بیماری سے اللہ محفوظ رکھے، تاکہ ہم آنے والے مبارک مہینے میں اللہ کی عبادت دل کھول کے کریں، نیکی کریں، صدقہ و خیرات کریں، غریبوں کی مدد کریں، اللہ ہم پر کرم، فضل اور رحمت کے دروازے کشادہ فرمائے، اور ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ تو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ حضرات سے گفتگو کا سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا، اور رمضان المبارک کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ اردو کے ساتھ ساتھ ہمارے کچھ میرے اپنے جو دوست ہیں، علماء ہیں، ساتھی ہیں، وہ ساتھ ساتھ انشاءاللہ انگلش زبان کے اندر بھی کچھ نہ کچھ بیان وہ کیا کریں گے ساتھ ساتھ، اور ہم کوشش کریں گے مختلف علماء کے چھوٹے چھوٹے کلپس جو ہیں وہ بھی اپنے جو فیس بک پیجز ہیں، سوشل میڈیا ہے، اس پر ساتھ ساتھ نوجوانوں کے لیے وہ بھی شیئر کریں گے، چھوٹے چھوٹے بیانات کے کلپس بھی انشاءاللہ میں تیار کروا رہا ہوں، چھوٹے چھوٹے دوستوں سے مختلف 2-2 4-4 منٹ کے، وہ بھی ہم شیئر کیا کریں گے، اور اسی طرح اس کو اور زیادہ اس کو انشاءاللہ آرگنائز کریں گے انشاءاللہ۔ میں ان قریب جو ہے ایک واٹس ایپ گروپ پورے ہڈرسفیلڈ کی جو مسلم کمیونٹی ہے اس کو میں نے وہ شروع کیا ہے، اس کو کر رہا ہوں انشاءاللہ، اس میں پورے شہر کے لوگوں کو میں اس میں ساتھ شامل کروں گا اس کے اندر، تاکہ وقتاً فوقتاً پورے رمضان المبارک کے اندر چھوٹے چھوٹے میسیجز، پیغامات حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان المبارک کے حوالے سے اور مختلف جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے وہ بھی آپ حضرات کو انشاءاللہ میں شیئر کرتا رہوں گا، ساتھ ساتھ اپڈیٹس ملتی رہیں گی آپ کو، اور اسی طرح اس کا بھرپور استعمال کریں گے انشاءاللہ۔ جب بھی مساجد کھل گئیں تو وہ کھل جائیں گی، پھر اعلان ہو جائے گا انشاءاللہ، لاک ڈاؤن جیسے ہی ختم ہوگا ہم مساجد میں سلسلہ شروع کریں گے، لیکن جب تک نہیں ہوگا تو اس ذریعے سے سوشل میڈیا اور ریڈیو کے ذریعے آپ کے ساتھ انشاءاللہ رابطہ رہے گا، اور آپ کو پوری گائیڈ لائن اور پوری آپ کے ساتھ جو بھی رہنمائی ہوگی انشاءاللہ العزیز وہ ہم ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے۔ تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ اللہ سب لوگوں کو دین و دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ کل بھی یہاں ایک جنازہ تھا، آج بھی ایک یہاں پر جنازہ ہے، حاجی جہانداد صاحب، ان کا انتقال ہوا، تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش فرمائے۔ کل پچھلے دنوں میں جتنے، اور بالخصوص ہمارے بھائی رانا محمد علی، اللہ تعالیٰ سب کی بخشش مغفرت فرمائے، سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور ہم سب کے مرحومین کی بخشش فرمائے۔ ہمارے خاندانوں میں، احباب میں جو لوگ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اللہ ان سب کو جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ کو ہر بلا سے، ابتلا سے، مشکل سے، بیماری تکلیف سے اللہ آپ سب کو نجات عطا فرمائے، اور نبی پاک علیہ السلام کے صدقہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمانوں کی، عقیدوں کی، ہمارے اسلام کی، ہماری جانوں کی، ہمارے مالوں کی، ہماری عزتوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ جتنے بھی حضرات اس وقت میرے ساتھ ہیں، اللہ سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ سے بات ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔